کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کے لیے ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں بڑا ہی پیارا پروگرام انوکھی باتیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اول تاخیر میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کا نام ہے انوکھی باتیں، اور یہ درود پاک کی جو فضیلت ہے وہ بھی بڑی انوکھی ہے۔ جی ہاں، ابھی ایک حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو بیان کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جانا یقیناً بہت بڑی یہ سعادت کی بات ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی بندے سے، کسی بڑے عہدے والے سے، کسی بڑے منصب والے سے ہمیں ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اپنے آپ پر مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ناز کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کے اندر یہ کہتا پھرتا ہے کہ جناب میں نے فلاں بڑے آدمی سے، اتنی بڑی جو جس کی پوسٹ ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، میں نے اس سے ہاتھ ملایا ہے، اس سے ملاقات کی ہے۔ قربان جائیے کہ جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے جن کو سب سے بڑی پوسٹ عطا فرمائی ہے، دنیا کے اندر بھی سب سے بڑا مقام جن کا رہا اور قیامت میں بھی سب سے بڑا مقام جن کا ہے، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت کے دن ان سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جانا، مصافحہ کرنے کا موقع مل جانا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آئیے آج نیت کریں کہ ہم بھی روزانہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت میں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچائیں، اور پروگرام کا نام ہے انوکھی باتیں۔ کچھ دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، کچھ انوکھی باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس سے ملنے والے کچھ مدنی پھول، کچھ قیمتی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے تو ان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، یعنی یہ سلسلہ چلتا چلا آیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے، اور مختلف قومیں دنیا میں ہوئی ہیں۔ انہی قوموں کے اندر ایک قوم بنی اسرائیل کی قوم بھی گزری ہے، جن کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولادیں ہوئی نا، یعقوب علیہ السلام، یہ بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک انوکھی باتیں ہوں، انوکھی بات ہو۔ بنی اسرائیل، ہم بار بار نام سنتے ہیں، یہ بنی اسرائیل آخر ہے کون؟ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ تو بنی مطلب ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے یا ایک لقب، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ تو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کی اولاد، مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو آپ کے 12 بیٹے ہوئے، تو ان بیٹوں سے جو آگے اولادیں چلیں ان اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہ بہت طویل ان کا وقت تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب بنی اسرائیل ہی میں سے سمجھے کہ وہ آئے ہیں. تو ان کی مختلف جو ہے نا وہ قومیں ہوا کرتی تھی. تو بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نبی تشریف لائے. انہی میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اور آپ علیہ السلام جس وقت جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل، تو ان کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا شخص تھا اس وقت کا بہت بڑا، تو اس کا نام تھا فرعون. فرعون کا نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا. یہ بہت ذلیل آدمی ہے. خود کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ فرعون کا دعویٰ تھا. اپنے آپ کو وہ خدا کہا کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلایا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ تم میری پرستش کرو اور میری عبادت کرو. یہ اس کا فرعون کا ایک سمجھے کہ دعویٰ تھا. خود کو خدا کہلایا وہ کرتا تھا. تو یہ جو تھا، اور اس کی جو قوم تھی اس کو قبطی قوم کہا جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون اور اس کی جو قوم ہے ان کو جب ہدایت کی دعوت آپ نے دینا شروع کی، جو آج کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں انوکھی باتیں بہت اہم ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کی قوم کو، جو قبطی قوم تھی، ان کو آپ نے ایمان کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی، تو بہت کچھ واقعات اس وقت رونما ہوئے. آپ علیہ السلام نے کئی معجزات بھی ان کو دکھائے، لیکن یہ لوگ تھے کہ ماننے کو تیار نہیں تھے. ہوتا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نا وہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب وہ ہدایت کی بات قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو یہ جو قبطی لوگ تھے نا، اور جو فرعون تھا اس کے ماننے والے کچھ جو لوگ تھے، وہ اس طرح کے تھے کہ ان کے دل پر مہر لگ چکی تھی. اور اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان پر خوب نیکی کی دعوت دی، اللہ کے حکم سے ان کو خوب سمجھاتے رہے. لیکن یہ لوگ ایمان جب نہیں لائے اور بہت زیادہ یہ لوگ حد سے بڑھ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل جو ایمان والے تھے، ان کو ان لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا. اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پے در پہ یکے بعد دیگرے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 عذاب نازل ہوئے. یہ بڑا سمجھے کہ اہم یہ واقعہ ہے. اس واقعے کا آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ترجمہ کنز ایمان. تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. اب ہوا یوں کہ FGN چینل کے ناظرین کہ ان لوگوں کا جب حد سے زیادہ ان کی سرکشی بڑھی، ان کا تکبر بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو ان کی سرکشی تھی وہ جب حد سے بڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے رب کی بارگاہ میں بد دعا کر دی. اور آپ نے بد دعا کی کہ میرے مولا عز و جل میری جو قوم ہے ان پر ایسا عذاب نازل فرما دے کہ بعد والوں کے لیے عبرت یہ ہو جائے. اب پے در پہ 5 عذاب نازل ہوئے. سب سے پہلے جو عذاب نازل ہوا، اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان کا عذاب نازل کیا. اب غور کیجئے گا ناظرین، ہوا یوں کہ بادل آنا شروع ہوئے. بادل آئے اور ان بادلوں پہ اب کیا ہوا، اندھیرا چھا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار طریقے سے بارش شروع ہو گئی. یعنی عذاب کا ماحول بننا شروع ہوا. بادل آئے، اندھیرا چاروں طرف چھا گیا، اور زوردار بارش شروع ہوئی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا نا. طوفان آ گیا پانی کا. اتنا پانی بہا، اتنا پانی آیا. تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ پانی اتنا آ گیا کہ جو فرعون تھا، جو فرعون کے ماننے والے تھے، جو فرعونی تھے، ان کے گھروں کے اندر پانی بھر گیا. اور پانی اتنا بھرا کہ گردنوں تک پانی آ گیا. ان کے صحن میں پانی، ان کے گھر کے اندر پانی، گھر کے باہر ان کے پانی، اور اتنا پانی آ گیا کہ ان کی گردن تک پانی آ گیا. اب جو بندہ کھڑا رہتا وہ بچ جاتا، اور جو اگر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو وہ ڈوب جاتا، کوئی لیٹنے کی کوشش کرا تو وہ ڈوب جاتا، اور اس طرح مر جاتا. اس قدر بھیانک عذاب. اچھا اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، سبحان اللہ. بنی اسرائیل کے جو گھر تھے ایمان والوں کے،
وہ ان بے ایمان لوگوں کے ساتھ میں ملے ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے رہتے تو سب ساتھ میں ہی تھے، یعنی ایک ہی بستی میں رہا کرتے تھے تقریباً. تو اب بنی اسرائیل کے جو گھر تھے، جو ایمان والے تھے، ان کے گھر ساتھ میں ہی تھے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کیجئے کہ جو قبطی تھے، جو فرعون کے ماننے والے، ان کے گھروں میں طوفان آ گیا. عذاب اس قدر آیا کہ گھروں کے اندر پانی بھر گیا. وہ صرف کھڑے ہو سکتے تھے، اور کھڑے ہو کر جو گردن تک پانی تھا، اگر بیٹھنے کی کوشش کر رہے تو پانی میں ڈوب جائیں. اتنا سخت پانی چاروں طرف سے آیا ہوا تھا. لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل جو ایمان والے، ان کے گھر بھی اٹیچ تھے، لیکن ان کے گھر کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں گیا. طوفان کا جو پانی تھا، تھوڑا سا ہی پانی نہیں گیا. وہ اپنے گھروں میں آرام سے سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے. اب یہ لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہو گئے. ایک ہفتے تک، سنیچر سے سنیچر تک، ایک ہفتے تک ان قبطیوں پر، ان اللہ کے منکروں پر، سرکشوں پر، متکبرین پر ایک ہفتے تک یہ عذاب کا سلسلہ رہا. اب یہ لوگ ظاہر سی بات ہے جب ایک ہفتے تک اس عذاب میں مبتلا رہے تو ان سے برداشت نہ ہو سکا. چیخ پڑے، رو پڑے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، علی جا، ہم نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا ہے، اور اب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی بھی سرکشی نہیں کریں گے، اور آپ دعا کر دیجیے ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ نہایت ہی رحم دل اللہ کے نبی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگار عالم ان سے عذاب کو دفع فرما دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور بنی اسرائیل سے عذاب، یعنی وہ جو قبطی تھے، جو فرعون کے ماننے والے جو تھے، ان سے عذاب ہٹا لیا گیا. اب کئی دن گزرتے گئے. اب ایک مہینے گزرنے کے قریب آیا کہ ان کی جو سرکشی تھی وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہوئی. اور کیونکہ جب یہ طوفان ختم ہو گیا تو اب چونکہ پانی اللہ بہت سارا آ چکا تھا نا، تو اس پانی کی وجہ سے کیا ہوا، جو ان کی جو کھیتیاں تھیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گئی. جو ان کی کھیتیاں تھیں، جو باغات تھے، وہ اور زیادہ پھلنے پھولنے لگے. تو انہوں نے کہا یہ پانی تو ہمارے لیے رحمت تھا، عذاب تھوڑی تھا. یہ تو ہمارے لیے رحمت تھا، یہ تو آیا ہم پر تو عذاب نہیں تھا، ہمارے لیے تو رحمت تھا، یہ تو بڑا اچھا پانی تھا. اب انہوں نے پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں آگے بڑھنا شروع کیا، اور کہا کہ جو عذاب تھا وہ عذاب نہیں تھا، وہ تو ہم پر رحمت تھا. اس پانی کی وجہ سے ہماری کھیتیاں بڑھ گئیں، ہمارے باغ پھل اور پھولنے لگ گئے، پھلنے پھولنے لگ گئے ہمارے باغات. تو لہٰذا ہم ایمان نہیں لاتے. انہوں نے ایمان جو عہد کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے اس عہد کو، اس وعدے کو توڑ دیا. اب کچھ دن گزرے تھے، ایک مہینے کے قریب گزرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان ظالموں پر دوسرا عذاب نازل کیا. اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. جراد مطلب کہتے ہیں ٹڈی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا. اچانک جو ہے نا ایک دم سے ہزاروں ٹڈیاں ان کے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گئیں. ٹڈی ایک طرح کا یہ پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہو. اب یہ ٹڈیاں جو ہے نا ایک دم سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جھنڈ کے جھنڈ آئے اور ان کے کھیتیوں اور باغوں کو کھا گئے، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے. ان میں سے جو بندہ بھی جہاں بیٹھنے کی کوشش کرتا جس مجلس کے اندر، تو وہاں پر ٹڈیاں بڑھ جاتی. اس قدر ان میں ٹڈیاں ہو گئی کہ ان کے کھیت، باغ، کھلیان سارے کے سارے چاٹ گئی ٹڈیاں. اور ٹڈیوں کا ایسا ہوتا بھی ہے، جو آپ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو کہ جب ٹڈیوں کا جھنڈ آتا ہے نا کسی اگر کھیت میں آ جائے تو سارے کھیت کو تباہ کر دیتا ہے، سارا کھیت چاٹ جاتا ہے. وہ ٹڈیوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے نا ایک ساتھ آتا ہے پورا. ایسا ہی ہوا، ان کے سارے کھیت، کھلیان، باغات جتنے بھی تھے، ان کی نعمتیں سب وہ چٹ کر گئے. اب ان لوگوں کو بڑا پھر سے ایک جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اب یہ لوگ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب آپ سے ایک بار اور ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. ہم اب عہد کرتے ہیں کہ اب آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کو بھی مانیں گے، آپ کے خدا کو بھی مانیں گے، اور ہم آج کے بعد اب سرکشی نہیں کریں گے. آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ رحم دل تھے، آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی
اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان سے ایک وہ عذاب ہٹا دیا. تو ایک ہفتے کے اندر وہ عذاب جو ہے واپس، ایک ہفتے کے بعد، یعنی ایک ہفتہ گزرا تھا اور وہ عذاب واپس سے ان سے ہٹ گیا. اب چند دن گزرے تھے، اور چند دن جب گزرے اور ایک مہینے کا جب وقت گزرا، دوبارہ ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی اور کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی کھیت وغیرہ بچا ہے تھوڑا بہت، باقی تو ٹڈی کھا گئے، جو تھوڑا بہت بچا ہے نا یہی ہمیں کافی ہے، ہم اسی پر گزارا کر لیں گے، لیکن ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، اس کے حبیب یعنی اس کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانیں گے. بہرحال ایک مہینے کا جو وقت تھا وہ گزرا. اب اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر ایک عذاب بھیجا. جو 5 عذاب کا ذکر کیا اس میں سے ایک اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ. اللہ فرماتا ہے اور پھر ہم نے ان پر قمل بھیجے. یہ قمل کیا ہے؟ قمل کے تعلق سے مفسرین نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی کہا بعض نے کہ یہ ایک طرح کا کیڑا ہے، چھوٹا سا باریک سا کیڑا، جو کہ ان کے اس قدر یہ پھیل گیا. یہ کیڑا قمل جو تھا یہ ان کے اناج میں گھس گیا، ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی تھی، ان کے پھل فروٹس جو رکھے تھے، ان کے دیگر جو بھی چیزیں تھیں، جو کھیت میں سے جو چیزیں کاٹ چکے تھے نا، کھیت جو کٹ چکا تھا، کٹائی ہو چکی تھی، اس کا جو چیزیں رکھی ہوئی تھی جو بھی، اب ان تمام چیزوں کے اندر یہ قمل جو تھا، جو ایک چھوٹا سا کیڑا، یہ تو بہت سارے کیڑے آ گئے تو یہ سب کے سب کھا گئے، یہاں تک کہ یہ کیڑے ان کے جسموں کے اندر گھس گئے اور ان کی کھال کے اندر گھس کر ان کی کھال کاٹنے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی، مونچھیں، سر کے بال، ان کی بھویں، ان کی پلکیں، جتنے بھی بال تھے سب چاٹ گئے اور ان کو چیچک والا بنا دیا. چیچک والا آپ نے دیکھا ہوگا، جو داغ جن کے چہروں پر ہوتے ہیں، چیچک کی طرح ان کے چہرے بن گئے نا. ان کے داڑھی کے بال بھی ختم کر دیے، ان کے مونچھ کے بال کھا گئے وہ کیڑے، ان کی کھالوں کے اندر گھس گئے، یہاں تک کہ ابرو، بھویں، ان کے سر کے بال، جتنے ہی بال تھے وہ چاٹ گئے، اور ان کے جناب کھال کے اندر، کھال کو وہ کترنے لگے، کھال کو کاٹنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے اتنی تکلیف ان کو ہوئی، پھر رونا شروع ہوئے، پھر بلبلانا شروع ہوئے، اور اب پھر سیدنا دوبارہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ حضور اب ہم سے ہماری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اب یہ عذاب ہم سے سہا نہیں جاتا، آپ کچھ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اب کی بار ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری، نافرمانی اور اللہ کا انکار نہیں کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے. یہ تیسرا عذاب تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جب باتیں سنی تو آپ کو پھر رحم آ گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی کہ پروردگار عالم عذاب کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ان سے وہ عذاب بھی ہٹا دیا. آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، چونکہ یہ قوم جو ہے نا بڑی سرکش قوم تھی اور نہ ماننے والی قوم تھی، ڈھیٹ قسم کے یہ لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے عذاب دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مان رہے تھے، جو قبطی قوم تھی، جو فرعون کے ماننے والے. بہرحال ایک ہفتہ یہ عذاب رہا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ قمل کو جو عذاب تھا، جو کیڑے کا عذاب جو ان کے گھروں کے اندر کھانوں میں داخل ہو گیا تھا، یہ ایک ہفتے کے بعد ختم ہوا. اب ایک مہینہ گزرا تھا، انہوں نے پھر سے نافرمانی اور جو عہد کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، انہوں نے پھر سے وہ عہد توڑ دیا. پھر سے جناب والا وہ بات کو جو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو توڑ دیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر چوتھا عذاب نازل کیا جو آیت کے اندر ذکر ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیجا. اب ناظرین ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو چوتھا عذاب بھیجا وہ تھا مینڈکوں کا عذاب. اچانک سے ان کے گھروں کے اندر بہت سارے مینڈک داخل ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں کے اندر مینڈک گھسنا شروع ہو گئے. اور یہ بات لکھی گئی کہ اتنے مینڈک ہو گئے کہ ان میں کوئی بندہ اگر بیٹھتا تو اس کی مجلس کے اندر ہزاروں مینڈک بھر جاتے، اگر لیٹتا
تو اس کے نیچے اوپر ہر طرف مینڈک چلنا شروع کر دیتے اور جناب اس طرح اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ کوئی بندہ اگر کھانے کے لیے کچھ منہ کھولتا تو کھانا تو نہ جاتا، مینڈک کود جاتا اس کے منہ میں. اس طرح معاملہ ہو گیا کہ پانی پینے کے لیے اٹھاتے تو اس کے اندر مینڈک گھس جاتا. یہ لوگ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے نا، اگر کسی سے بات کرنی ہوتی، کسی کی بات کا جواب دینا ہے، منہ کھولتے اور مینڈک چلا جاتا. اب یہ لوگ پھر سے پاگل ہو گئے، بالکل ان کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اس طرح کا عذاب. بالکل پریشان ہو گئے، نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، نہ کہیں آ سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں. اور بڑی حیرانگی کی بات آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ ان کے گھروں کے ساتھ بنی اسرائیل کے گھر ساتھ میں ہیں. جو بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے گھر ساتھ ہی میں ملے ہوئے تھے، لیکن ان کے گھروں کے اندر یہ عذاب بالکل بھی نہیں تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. بھائی آپ ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی ہے، طوفان اگر آئے گا تو جو سارے گھروں پر آتا ہے نا طوفان، تو ایسا تو ہے نہیں کہ ساتھ میں جو گھر ملے ہوئے ہیں تو ایک گھر چھوڑ کے ایک گھر کے بعد آئے گا، پھر دو گھر چھوڑ دے گا، پھر تیسرے گھر میں آئے گا. وہ تو سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ایسا عذاب تھا FJ کے ناظرین کے قبطیوں پر ہی تھا. صرف جو بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان پر یہ عذاب بالکل بھی نہیں آ رہا تھا. اب یہ لوگ پھر سے پریشان ہوئے، پھر ذہن بنایا کہ چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ حضرت اب یہ آخری بار ہے، آپ سے ہم پھر عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، پکا تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے رب پر ایمان لائیں گے، آپ کو بھی مانیں گے، آپ کے رب کو بھی مانیں گے. اور بس ایک بار اور آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، یہ عذاب ہماری طاقت سے اب باہر ہو چکا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے اور ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے. بہرحال دوبارہ انہوں نے یہ چوتھا عذاب نازل ہونے کے بعد پھر دعا کے لیے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر سے یہ عذاب ہٹا دیا. ایک ہفتے تک یہ عذاب چلا تھا، پھر ایک ہفتے کے بعد عذاب جب ختم ہوا، کچھ دن گزرے تھے، پھر چونکہ فطرت کے اندر ان لوگوں کی چیز داخل تھی نا، تو یہ پھر سے دوبارہ وہ کچھ دنوں کے بعد سرکشی پر اترا ہے. یعنی آپ دیکھیں کیسی حیرانگی کی بات ہے، کتنے زیادہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک ایک عذاب دیکھتے جا رہے ہیں. چوتھا عذاب آ چکا ہے، پھر انہوں نے سرکش شروع کی، یہاں تک کہ کچھ ایک مہینے کے قریب گزرا تھا. اب ان لوگوں نے پھر کھل کر اللہ کی نافرمانیاں اور رب کا انکار کرنا شروع کیا. تو اب اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا. یہ خون کا عذاب کیا تھا ناظرین؟ یہ خون کا عذاب یوں تھا کہ اب ان کے جو کنویں تھے، ان کا دریا تھا، ان کے جھیل تھے، ان کے مٹکوں کا جو پانی تھا، ان کے گھڑوں کا پانی تھا، ان کے گلاس کا پانی، جتنا بھی ان کے پاس پانی تھا، سارا کا سارا پانی خون بن گیا. اب پئیں تو کیسے پئیں؟ اب یہ لوگ پھر پریشان ہوئے. یہ لوگ گئے فرعون کے پاس، جس کو یہ اپنا خدا کہا کرتے تھے. بڑی حیرت کی بات ہے. اب یہ اس سے گئے اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ خون ہی خون ہے، اب تو بتا ہم کیا کریں. فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ایک نظر بندی ہے، پریشان نہ ہو. انہوں نے کہا کہ یہ کیسا جادو؟ عجیب بات ہے، یہ کیسا جادو ہے کہ ہم اگر ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں تو ہمارے گھروں کے اندر تو خون ہے، لیکن یہی پانی جو بنی اسرائیل ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ ہیں، ان کے گھروں کے اندر جو مٹکا ہے اس کے اندر تو پانی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر یہ خون ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون نے ان کو ایک مشورہ دیا. کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا کرو، تم جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر ان سے پانی لو. ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں جو پانی ہے وہ تم پیو تو تمہاری پیاس بجھ جائے. چنانچہ ان لوگوں نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے، اور اپنے گھروں کے اندر تو ان کے سارا پانی جو ہے وہ خون بن چکا تھا. اب بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے پاس اور کہا کہ ہم پانی دیجئے. انہوں نے جب پانی دیا، اب اللہ کی قدرت دیکھے، جب تک وہ پانی ان کے برتن میں تھا، سبحان اللہ، بنی اسرائیل والوں کے برتن میں جب تک وہ پانی تھا،
مومنین کے ایمان والوں کے برتن میں جب تک وہ پانی تھا تو پانی تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے برتن سے فرعونیوں کے برتن میں پانی ڈالا تو ان کے برتن میں جاتے ہی وہ پانی خون بن گیا۔ اب پیے تو کیسے پیئیں؟ خون سے تو پیاس بجھنے والی نہیں ہے، خون بندہ کیسے پیے گا؟ اللہ اکبر۔ اب بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ ایک کام یہ کرو، فرعونیوں نے ان سے کہا، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان سے کہا کہ ایک کام یہ کرو، ایک ہی برتن سے ہم دونوں پانی پیتے ہیں، تم بھی منہ لگا لو برتن کی، ہم بھی منہ لگا لیتے ہیں۔ اب ایک ہی برتن سے، اب آپ غور کیجئے، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، سبحان اللہ، میرے رب کی قدرت۔ اب ایک ہی برتن سے جب بنی اسرائیل اس برتن سے پانی پیتے ہیں تو ان کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا، وہی پانی اسی برتن سے منہ لگا کر جب فرعون والے پیتے تو وہ پانی ان کے منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا، گاڑھا خون۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہو کر یہاں تک کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ درخت کے جو پتے ہوتے ہیں نا، پتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تری ہوتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب پتوں کو نچوڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے وہ تری نکلتی ہے نا، جو اس کا پانی ہوتا ہے پتوں کا، یا پھلوں کا پانی، آپ دیکھیں پھلوں کے اندر بھی پانی ہوتا ہے نا، پھل کے سے آپ دیکھیں تو تربوز کا پانی ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو پھل ہمارے ہوتے ہیں، سیب کا بھی جوس نکالا جاتا ہے، آم کا بھی جوس ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے جو جوس نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ پیاس تو چونکہ بہت زیادہ لگی تھی، پیاس کے بغیر بندہ کیسے جی سکتا ہے، اور خون سے پیاس بجھنا مشکل ہے، خون سے کیسے پیاس بجھ سکتی ہے؟ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ درختوں کے پاس گئے، درختوں کے پتے توڑے، درختوں کی ٹہنیاں کاٹی، اور اس سے انہوں نے جو نا وہ جو درختوں کا پانی ہوتا ہے وہ نچوڑنا شروع کیا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ درختوں کا پانی نکل کر جب برتن کے اندر آیا تو وہ بھی خون بن گیا، وہ بھی خون بن گیا۔ اب یہ لوگ پھر بلبلائے، پھر روئے، پھر چلائے، ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک بار پھر آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں کہ اب یہ عذاب ہماری بس کا نہیں ہے، آپ رب سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، ایک ہفتے کے بعد یہ عذاب بھی دور ہو گیا، یعنی جتنے بھی یہ عذاب ہوئے نا، پانچوں عذاب، یہ ایک ہفتے ان کے پاس رہے، اس کے بعد ایک مہینے کے گیپ سے دوسرا عذاب آتا، پھر دوسرا عذاب ایک ہفتے رہتا، پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد تیسرا عذاب آتا، پھر ایک ہفتے تک یہ عذاب رہتا، پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر چوتھا آتا، پھر ایک ہفتے وہ رہتا، پھر چوتھے مہینہ گزرنے کے بعد پھر ایک آتا، پھر وہ ایک مہینہ رہا، پھر پانچواں جو عذاب تھا اس کے جب ایک ہفتہ گزرا پھر یہ عذاب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، یہ لوگ کسی صورت بھی ماننے والے نہیں تھے۔ اب ہوا یوں کہ ان لوگوں نے پھر سے سرکشی شروع کی، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد توڑنا شروع کیا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ یہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی وہ جو ایک واقعہ بیان کیا تھا، کس طرح سے یہ لوگ جو ہے نا وہ دریا کے پاس گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب دریا کے پاس جا رہے تھے، جب ہم نے دعا کی کہ مولا ان کو ہلاک کر دے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ جب آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکلنے لگے، روانہ ہوئے، تو آگے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ بنی اسرائیل ہم سے بھاگ رہے ہیں، تو پیچھے سے وہ بھی آ گئے۔ آگے بنی اسرائیل جو جا رہے تھے، آگے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون تھے، آگے جائیں تو ڈوب جائیں دریا کے اندر، پیچھے جائیں تو فرعون مار دے۔ تو پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا دریا پر مارو، ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارو، دریا پر مارو۔ آپ نے اس پر جب مارا تو وہاں پر جو راستے نکل گئے، سمندر کے اندر راستے نکل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سمندر کے راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر پچھلی آگے کی طرف جب نکلے، اتنے میں فرعون اور اس کا لشکر بھی جو ہے وہ پورا دریا کے اندر جب بیچ میں آ گیا راستوں کے اوپر، تو اللہ کے حکم سے وہ راستے مل گئے، اور اس طرح فرعون اور اس کی پوری قبطی قوم جو کہ کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں پر مشتمل تھی، وہ ساری کی ساری قوم اس راستے جب سمندر کے مل گئے، پانی سارا کا سارا پھر سے ہو گیا، تو وہ سارے کے سارے اس سمندر کے اندر غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کیا۔ سمجھنے والی، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ
آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے، جو میں نے بیان کیا ہے، جو چیزیں بیان کی ہے، آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنے موقع عطا فرما رہا ہے، بندہ اب سدھر جائے، بندہ اب سدھر جائے، اب سدھر جائے کہ اب توبہ کر لے، اب مان جائے. لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اتنے موقع دیتا ہے، اتنے موقع عطا فرماتا ہے، لیکن آخر کار جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے نا، تو پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. جی ہاں، تو ہمیں بھی اپنے رب سے گڑ گڑا کر توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے. اور آپ نے اس سے یہ بھی آپ نے ایک چیز دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا رحم دل بنایا، اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی آپ ان کو معاف کرتے رہے. اسے پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے لوگوں کو معاف کرنے کا ذہن ہونا چاہیے، اور اس طرح کا اگر ہم بھی ذہن بنائیں انشاءاللہ الرحمن، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کام ہم سے ہمارا رب لے لے جس میں اس کی رضا ہو، اور ہر اس کام سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں اور برکتیں اللہ آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر.